میرے کریم آقا کی محفل سجی ہے. ایک جوان صحابی آئے, آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک شکایت لگانی ہے. کہا کس کی؟ کہا ابو جی کی. کیا ہوا؟ کہا پیسے میں کماتا ہوں, نکال کے خرچ وہ کر لیتے ہیں. امام طبرانی معجم الاوسط میں, امام قرطبی تفسیر قرطبی میں, امام جلال الدین سیوطی خصائص کبریٰ میں, الغرض بے شمار کتب میں یہ واقعہ موجود ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا جاؤ اس کے باپ کو بلا کے لاؤ. پیغامبر گیا, باپ کو جا کے کہا حضور بلا رہے ہیں. کہا خیر تو ہے نا؟ کہا تیرے بیٹے نے تیری شکایت کی ہے, تیرے بیٹے نے تیری شکایت کی ہے. باپ کی تو جان نکل گئی, حضور کی بارگاہ میں میری شکایت, اور میرے بیٹے نے. گھر سے چلا اور دل ہی دل میں اپنے دکھ کا اظہار لفظ جوڑ جوڑ کے کرنے لگا. شعر بنانا جانتا تھا, دل ہی دل میں شعر بناتا رہا اور اپنے دکھ کو ان شعروں میں ڈھالتا رہا. اب وہ راستے میں آ رہا ہے, ادھر رب ذوالجلال نے عرش پر جبریل کو بلا کے کہا جبریل میرے محبوب کے پاس جا کے کہو بابا جی آ جائیں نا, تو مسئلہ بعد میں سنیے گا, پہلے انہیں کہیے گا جو رستے میں شعر بنائے ہیں وہ آپ. میں یہاں روکنا چاہتا ہوں, باپ وہ رشتہ ہے کہ جو راضی ہو جائے تو عرش پہ ہلچل مچ جاتی ہے, جو دکھ میں چلا جائے تو عرش پہ ہلچل مچ جاتی ہے. ہاٹ لائن ہے رب کی بارگاہ سے اپنی اولاد کو کنیکٹ کرنے کی. بابا جی آئے کریم آقا کی بارگاہ میں, کہا حضور حاضر ہوں, کیا حکم ہے؟ کہا بابا جی حکم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں, پہلے آپ وہ جو رستے میں شعر بنا کے آ رہے تھے نا وہ تو سنائیں. بابا جی وجد میں آ گئے, بابا جی وجد میں آ گئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی آپ کی شانیں کوئی کم نہیں ہم دیکھتے تھے, ہمیں معلوم تھا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, ہمیں معلوم تھا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, ہمیں معلوم تھا کہ وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, ہمیں ساری عظمتیں آپ کی معلوم تھیں. لیکن آج پریکٹیکلی یہ کیا ماجرا ہو گیا, میرے وہ شعر تو ابھی میرے اپنے کانوں نے نہیں سنے, مگر آمینہ کے لال کو اس کی بھی خبر ہے, وہ اس کو بھی جانتے ہیں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنائیے. اس نے شعر پڑھنے شروع کیے. پڑھتے پڑھتے صحابہ کہتے ہیں وہ شعر پڑھتا جاتا, رحمت کونین کے آنسو گرتے جاتے, آقا اشک بہاتے جاتے, چشمان مقدس اشکوں سے بھیگ گئی. وہ جب یہاں پہ پہنچا نا کہ جعلتا جزائی غلظتاً وفزازتاً کأنک انت المنعم المتفضل, کأنک انت المنعم المتفضل, لیتک اذ لم ترى حق ابوتی یفعل الجار المجاور تفعل. جس کا معنی یہ تھا او پترا چل مینو پیو نہ سمجھ دیو, مینو ہمسایا سمجھ کے ہی وہ پیسے بخش دیں دو, مجھے اپنا ہمسایا ہی سمجھ لیتے, اور مجھے وہ ہمسایا سمجھ کے کہ جیسے ہمسایوں سے حسن سلوک ہوتا ہے. میرے کریم آقا جلال میں اٹھے, بچے کے پاس گئے, اس کو گریبان سے پکڑا, پکڑ کے باپ کے پاس لائے, قدموں میں گرا کے آپ نے ایک جملہ کہا, فرمایا او باپ کے حق میں اپنے مال کی شکایت لے کر آنے والے, تو مال کی شکایت لے کے آ گیا ہے. انتا و مالوکا لی ابی کا, تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے, تیری جان کا مالک بھی تیرا باپ ہے.